آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے زبان، لینگویج یا لسان، مختلف زبانوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو موضوع ہے یہ اس لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زبان جو ہے وہ ایک سمجھی جاتی ہے، لوگ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان ہے، یہ فلانی زبان ہے۔ ایک تو یہ بتانا ضروری ہے کہ زبان کا بانی کون ہے۔ جیسے آپ اردو بولتے ہیں، اس کا کوئی بانی آپ کو کسی کو معلوم ہے اس کا کوئی بانی ہے کیا؟ تو آپ کو پتہ چلے اس کا کوئی بانی نہیں ہے۔ یا انگریزی زبان کا کوئی اتھارٹی، کوئی آدمی کسی نے انگریزی زبان بنائی ہو، تو یہ اس کے بارے پورا دیکھنا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ ان مختلف جو زبانیں ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں مختلف رنگ بھی ہیں، انسان کے اندر مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، مطلب کیا اس کے کوئی اونر ہے، کوئی خالق کون ہے اس کا۔ خواہ ہم اس پہ ہم اب فخر جتا رہے ہیں کہ یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور یہ زبان ہماری ہے۔ اسی طرح مذاہب جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں آئے ہیں، یا جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں وہ مختلف زبانوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کتابیں۔ تو یہ ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں لیکچر اور کیا اس کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا۔ اور پھر یہ قرآن کریم جو عربی میں ہے وہ عربی زبان، اور 13 مختلف یا 13 سے کے قریب یا زیادہ کے قریب ڈائلیکٹس ہیں جو عرب ورلڈ میں بولے جاتے ہیں، عربی زبان جو ہے۔ اور قرآن مجید میں جو عربی ہے وہ عربی وہ مختلف ہے۔ تو وہ زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں کیوں بنایا ہے، اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اور ہمیشہ سے یہ عربی میں ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے قرآن آیت سے۔ تو قرآن کیوں عربی میں بنایا گیا، ایک تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی۔ مختلف آدمیوں کے رنگ اور زبانیں جو مختلف ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کہاں سے آئیں، کیسے ہوئیں، اور جو مختلف کتابیں ہیں یا مذاہب ہیں ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریفنگ بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جیسے کہ ایک ہے زوراسٹرین ریلیجن، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، فارسی میں ایرانی زوراسٹرین ریلیجن۔ جی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ایک لینگویج تھی ایک زمانے میں، ایویسٹن لینگویج۔ ان کی کتاب اوستا کہلاتی ہے، ایویسٹا، اور اس کی لینگویج جو ہے وہ ایویسٹن لینگویج ہے۔ وہ اویسٹن لینگویج میں لکھی گئی جو آج کوئی بولتا نہیں ہے۔ وہ اینشینٹ ایرانی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ڈیڈ لینگویج ہو گئی۔ اچھا، لینگویج کا ایک سسٹم یہ ہے کہ وہ زبان جو بند، اس کی جو زبان کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، زبان جو بھی بول رہا ہوتا ہے کسی زمانے میں کوئی بھی آدمی، وہ آہستہ آہستہ زبان چینج ہوتی جاتی ہے۔ اور اتنی جیسے عمر ہماری ہے، بچے تھے ہم، جوان ہوئے، اس طرح ہماری عمر ہوئی، ہم بڑے ہوئے، تو ہماری چہرے اور سکنات، حرکات اور شکل میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان میں بھی فرق آتا جاتا ہے، اور اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ زبان جو پرانی تھی وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیڈ لینگویج۔ تو یہ جو جس کی زوراسٹرین ریلیجن ہے، اس کی جو کتاب ہے اوستا کہلاتی ہے، ایویسٹا، اس کو ایویسٹن لینگویج میں بھی ہے وہ، اور وہ لینگویج جو ہے آج مر گئی ہے، وہ زبان کوئی بولتا نہیں ایران میں۔ تو سوائے چند اسکالر جو وہ مذہب کے اگر ہیں دنیا میں، تو وہ کتاب کی اسٹڈی کریں گے اور اس کی وہ ریسرچ کریں گے، وہ لینگویج پہ لفظ کو نکال کے لائیں گے کہ بھئی یہ سمجھا جاتا تھا، تو یہ آج اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ تو دوسرا ہے ایک اور، انڈیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ان کی کتابیں ہیں، جیسے ویداس ہے، یہ سنسکرت میں، اور یہ کتاب، یہ بھی لینگویج ڈیڈ لینگویج ہے۔ یہ آج کل سنسکرت کو وہاں ہندوستان میں کوئی بولتا نہیں ہے، مگر ان کی مذہبی کتاب جو ہے وہ ایک ایسی زبان میں جو مر چکی ہے، وہ بائی دا پیسج آف ٹائم وہ بیکار ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کی مگر کتاب میں وہی سنسکرت ہے۔ اب اگر کسی ہندو آدمی کو اپنا مذہب بتانا ہے تو اس کو سنسکرت پڑھنی پڑے گی، اور جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس زبان کو سمجھنا، یہ جس کی آپ جو زبان بولتا ہی نہیں ہے، تو اس کو لفظ کے معنی نکالنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہو گئی ویداس۔ اسی طرح بھگوت گیتا ہے، یہ بھی ایک مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی، اور وہ بھی سنسکرت میں، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے۔ اسی طرح راماینا، یہ بھی سنسکرت میں ہے، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے۔ پھر ہے مہابھارت،
یہ بھی سنسکرت میں ہے، یہ بھی ڈیڈ لینگویج میں ہے. یہ ساری کتابیں میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں، یہ مذہب کی جو کتابیں ہیں جس پہ مذہب کے لوگ اپنا بوسٹ کر رہے ہیں، وہ کہ مذہب کی لینگویج ہی نہیں بولتا کوئی. صحیح ہے. اسی طرح مہابھارت جو ہے نا بیسیکلی اس میں جنگوں کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ بھی سنسکرت لینگویج میں. اسی طرح یہ سکھوں کی کتاب ہے گرنتھ صاحب، گرو مکھی ایک لینگویج کہلاتی ہے، گرو مکھی وہ لینگویج میں ہے، گرو مکھی لینگویج میں، وہ بھی ایک ڈیڈ لینگویج ہو گئی. اور وہ گرو کے معنی ہوتے ہیں، کیا نام ہے، گرو تو آپ سمجھتے ہیں نا، استاد گرو ہے، یہ ہمارا گرو ہے. اور مکھی ہے، منہ کو کہتے ہیں مکھی. تو گرو مکھی مطلب گرو کی منہ سے بولی ہوئی، استاد کے منہ کی زبان. اب وہ زبان ہے وہ ڈیڈ لینگویج ہے، وہ کوئی بولتا نہیں ہے. بہرحال اب آئیے آپ، یہ کرسچن ورلڈ جو ہے یہاں بائبل ہے. تو بائبل جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل جو ہے ڈیوائڈڈ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی پرانا عہد نامہ اور نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ. تو پرانا عہد نامہ جو ہے اس کے اندر ڈوئے ورژن، ایک دو ورژنز ہیں سب مشہور، دو ورژن ہے، ڈوئے ورژن ہے، کنگ جیمز ورژن ہے. تو ڈوئے ورژن جو ہے اس میں 46 بکس ہیں، 46 کتابیں ان کی. عیسائیوں میں جو رومن کیتھلک کرسچنز ہوتے ہیں، رومن کیتھلک کرسچنز جو ہے ان کی جو کتاب ہے وہ ڈوئے ورژن کہلاتی ہے. اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 46 بکس ہیں. وہ اوریجنلی جو ہے ہیبرو میں لکھی گئی تھی، ہیبرو. اور وہ ہیبرو جو جس میں لکھی گئی تھی وہ ڈیڈ لینگویج ہے. اور کچھ پورشنز کے اریمیک یعنی عربی کا سینونیم کہہ لیں، اریمیک لینگویج. اریمیک عربی نہیں، عربک اور اریمیک فرق ہے نا تھوڑا سا. عربی ایک ہے قرآن کی عربی، ایک عربی لینگویج ہے، اور ایک اریمیک لینگویج تھی، اس کی سسٹر لینگویج کہلاتی تھی، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ڈوئے ورژن کی 46 بکس جو ہیں، 46 کتابیں جو ہیں، وہ بھی جو ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہیبرو زبان میں ہے جو کہ ڈیڈ لینگویج ہو گئی ہے، اور جو کچھ پورشن جو ہے وہ اریمیک میں ہے، ڈیڈ لینگویج، وہ بھی ڈیڈ لینگویج میں ہے. اور وہ ہے اریمیک میں، ہیبرو اور اریمیک میں ہے ٹوٹل. یہ دو زبانیں، ہیبرو لینگویج اور اریمیک لینگویج. اب نیو ٹیسٹمنٹ جو آئی ان کے کرسچن ورلڈ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیا عہد نامہ، اس کے اندر 27 بکس ہیں. وہ یہودیوں میں ہیبرو لینگویج کے اندر کہتے ہیں عیسیٰ السلام آئے، جو ہسٹوریکل بیبلیکل بات کر رہا ہوں میں، بائبل میں. تو وہ کہتے تھے وہ ہیبرو لینگویج میں بولتے تھے، مگر ریکارڈ جو ملتا ہے اس وقت ان کے پاس گریک لینگویج میں ملتا ہے. اور جو اس وقت گریک لینگویج ہے وہ لینگویج نہیں گریک، اس زمان کی بازارو لینگویج کو نہیں گریک کہلاتی تھی، وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ جو آپ کا کتاب ہے آپ کے پاس اس وقت، وہ کونی گریک لینگویج ہے جو کہ ڈیڈ لینگویج ہے. جو گریک لینگویج ہے ہماری اس وقت جو گریکس بولتے ہیں وہ لینگویج میں بھی نہیں ہے. تو یہ سارا بتانے کا مقصد یہ کہ جتنے مذاہب ہیں اور جتنی لینگویجز دنیا میں ہیں وہ بائی دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی جاتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. وہ زبان کا نام وہ پورا مٹ جاتا ہے، لینگویج بالکل بدل جاتی ہے، کوئی اور لینگویج آ جاتی ہے. تو یہ جتنی مذہب کی کتابیں بنتی رہیں، آج بھی کوئی مذہب بنا لے، اس کے کوئی 1500 سال بعد اس کو زبان ہوگی، مگر وہ کتاب لکھی ہوئی ہوگی اور ڈیڈ لینگویج آئے گی. اور کہیں بھائی فلانے صاحب تھے، انہوں نے کتاب بنائی اور وہ مذہب یہ ہے، جیسے گرو مکھی ہے. اب گرو صاحب گرو نانک کوئی گرو مکھی تھوڑی بولتے تھے، وہ ان کی منہ کی نکلی ہوئی زبان جو ہے وہ زبان تھوڑی بن جائے گی، مگر اس کو ان کے نام سے منسلک کر دیا، وہ زبان کا ہے، ختم ہو گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اب یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتا دی. اسی طرح مذہب جو ہیں وہ مختلف جو ہیں، وہ اس لیے اس میں کانسیپٹ، اس میں اختلافات اور اس میں جو پھر کنفیوژن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مذہب ہیں وہ بیسیکلی وہ لینگویج ہی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. وہ لینگویج جب بولی نہیں جا رہی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کہاں سے سچائی کیا ہے. وہ عام چند آدمی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی چل رہا. تو یہ سورہ روم 30 سورت ہے اور اس کی 22 آیت، 30 اس کی 22 آیت. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی آیات نشانیوں میں سے ہے آسمانوں
اور زمینوں کی تخلیق کرنا اور تمہاری زبانوں کا اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں علم رکھنے والوں کے لیے۔ اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ کا یہ مختلف رنگ اور مختلف زبانیں یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یہ رنگ مختلف اللہ نے بنائے، اس میں فقر کرنا یا کمپلیکس کرنا دونوں غلط ہے، یہ اللہ کی بناوٹ ہے۔ یہ انسان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے جس آدمی کو جو رنگ بنایا اور جو بھی جس زبان جس گھرانے میں پیدا ہو گیا اور جس کلچر میں پیدا ہو گیا، جس اس میں پیدا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے انسان کو جو معاشرے نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس پہ وہ فخر کر رہا ہے زبان پر، اس کی زبان کا وہ جو ہے وہ خود بانی نہیں ہے۔ تو زبانیں بھی اللہ نے بنا رکھی ہیں، جتنی بھی زبانیں دنیا میں۔ اچھا، اب آپ کھول لیجیے آیت یہاں سے سورہ نحل 16 کی 101۔ اچھا، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو آیتیں سنی، اور خاص طور پر آپ دو حضرات جو فرسٹ ٹائم آئے اور آپ نے جو یہ اس وقت ایک چیز کو سن رہے ہیں، اس طرح آپ نے غالباً پہلے نہیں سنا ہوگا۔ وہ یہ کہ یہ قرآن مجید ہے، اس میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک آرڈر میں قرآن نازل ہوا ہے نا آپ کے پاس، پورا قرآن ایسے ہی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ آپ جانتے ہیں سب۔ اب مگر آپ یہاں جب آئے تو یہاں ایک آدمی تھے، انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح یہ لیکچر کا بیان ہوگا، یعنی ایک کچھ آیتیں پڑھی جائیں گی عربی میں ہیں اور اس کا ترجمہ ہے، وہ مختلف جگہوں سے، یعنی ان کی جگہ جو ہے وہ مختلف جگہیں پر وہ ہے اپنی جگہ، اور وہاں سے وہ تبدیل ہو کے مختلف جگہ سے تبدیل ہو کے میں یہ لیکچر بیان کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے ایک مکان ہے، یعنی سورت کا نام اور نمبر جو ہے ان کا جگہ ہے، وہ مکان ہے جہاں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یعنی جو میں ریفرنس بولتا ہوں سورہ نحل 16 اس کے 101، یہ اس کا مکان ہے، اس آیت کا جو میں پڑھوں گا، ہر آیت کا ایک جگہ ہے، مکان ہے۔ لیکن آپ نے یہاں کی نوٹ کیا کہ میں مختلف صورت سے اور مختلف آیتوں سے ایک مکان بدل کر یہاں پر آپ کے سامنے آیت سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح قرآن نازل تو نہیں ہوا جس طرح میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مختلف جگہوں سے آئی نا آیتیں۔ تو جب یہ آیتیں اس طرح مکان بدل کے سامنے آتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے یہ سب اس نے کیا، یہ جو آپ کو کمپائل کر کے کتابچہ دیا آپ کو، یہ کوئی طریقہ کار قرآن ایسے تو نہیں ہے۔ قرآن کا تو ایک طریقہ ہے، شروع سے پڑھیں آپ، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں اور پھر یوں کر کے آخر تک پڑھ لیں۔ یہ آگے بدل کر کے اس طرح کر کے یہ جو بیان کیا جائے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں کوئی بھی موضوع جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کریے ایک موضوع ہے طلاق، اور وہ طلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو سورہ بقرہ جو دوسری صورت ہے اس میں طلاق کا ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی طلاق کا ذکر ہے، سورہ احزاب میں بھی طلاق کا ذکر ہے، سورہ نساء چوتھی صورت ہے، سورہ بقرہ دوسری صورت ہے، اور پھر سورہ احزاب 33 صورت ہے، اور پھر سورہ طلاق جو ہے وہ 65 صورت ہے۔ یہ مختلف صورتوں میں اور مختلف ان کے آیات میں الگ پورا پھیلا ہوا ہے طلاق۔ اب اگر فرض کریے آپ کو طلاق جاننا ہے تو آپ تمام آیتیں لے کے آئیں، مختلف جگہ ان کو جمع کریں اور پھر غور کریں، تو اس کا جو مکان چینج ہوگا، اس کی جگہ چینج ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو کر سکتے، آپ ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی روح، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آیات کی روح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ ایک تو قرآن شروع سے آخر تک پڑھ لیں، آپ بار بار پڑھیں آپ اس کو، یہ ایک نارمل طریقہ ہے۔ اور ایک اگر آپ کو ایک موضوع پر ایک آیت سمجھنی ہے تو آپ کو وہ آیات جو اس موضوع کے اوپر ہیں ان کی آیت کو ایک جگہ جمع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اس پہ غور کریں آپ، اور جب آپ غور کریں گے اور اگر اللہ کی مدد ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو موضوع جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اس میں مکان بدل جائے گا آیات کا اور واضح ہو جائے گا۔ ابھی تک جتنے حضرات یہاں آئے اور جو یہ آیت میں نے مکان بدل کر جو بیان کیا ہے، زبانیں مختلف زبانوں کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، اور عربی قرآن کیوں نازل ہوا وہ آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا لکھا ہوا اور کیا ہو رہا ہے؟ سملر باتیں نظر آ رہی ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ نہیں ہو رہا؟ بتائیں آپ،
یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو یہ جو مکان بدل کے ایک چیز سامنے آتی ہے، اس سے اس کی آیت کی روح سامنے آ جاتی ہے، مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر ایسے شروع سے آخر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے. زیادہ طریقہ جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا، بھائی یہ وہ 16 کی 10 میں یہاں سے اس کا بیان شروع ہوگا کہ یہ اگر آج ہم زبان سمجھنا چاہ رہے ہیں مختلف زبانیں کیا ہیں اور اللہ نے قرآن عربی میں کس طرح نازل کیا اور وہ اس کی روح زبان دوسری زبان میں کیسے ٹرانسفر ہوگی. کیونکہ جتنے لوگ ترجمے کر رہے ہیں ان کا میں نے بتایا، اور جتنے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں میں نے بتایا، اور یہ مختلف چینجز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے عملوں کہ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، یہ بھی تو بات ہے. میں بھی تو آپ کے انہی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. تو ہاؤ کین یو میک دا ڈفرینس، کیسے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے آیتیں سنی یہ بالکل صحیح بات سنی ہوئی ہے اور جو میں سنتا آ رہا تھا وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے آپ جو سنتے آ رہے وہ اسے یہ غلط بیان کر رہا ہوں. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ آیت یہاں سے اب جو آپ آیتیں سنیں گے یہ تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کس طریقے سے وضاحت ہوگی کہ آیت کی معنی اور اس کی روح جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرتا ہے لوگوں کو. سورہ نحل 16 اس کی 101 وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم آیات کی جگہ آیات سے بدلتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے گھڑ لیا، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک جتنی میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں ان کی ایک جگہ تھی، سورت نمبر آیت نمبر ان کی جگہ ہے. جگہ بدل کے آئیں یہاں تک پہنچے ہم اس سورہ 16 تک ہم آیتیں بدل کے آئیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یہ بات یاد رکھیں، یہ میں نے نہیں، یہ اللہ میں نے کیا کہ آیتیں نکالی ہیں. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی معجم المفرس کنکارڈنس سے آیتیں نکال سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے مکان کے کون سی آیت بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد اب دیکھیں آج آپ کے ہاتھ میں کتابچہ ہے، یہ جب کمپائل کیا جا رہا تھا کتابچہ تو یہ میں نے اللہ کی مدد سے ہی کمپائل کیا، مگر ابھی جب میں بیان کرنے کھڑا ہوں تو پھر بدل رہا ہے، مکان بدل رہا ہے، کنٹینیوس بدل رہا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہی نہیں نوٹ کیا. یہ کتاب میں نے جو چھپائی ہے یہ صحیح غلط تھوڑی چھپ گئی. ایک انگریزی کا لیکچر رمضان کے اندر میں نے اسی لیکچر کو دیا تھا اور کسی اور مکان سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اس وقت. آج پھر دوبارہ پھر مکان بدل دیا اور پھر کل تیسری جب آپ بیان کریں تو آپ پھر مکان بدل. مکان کو فکس نہیں کہ ایک دفعہ بدل دیا تو دوبارہ نہیں بدلتا، وہ بدلتا رہتا ہے کنٹینیوس. تو میں مجبور تھا کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ جو کتاب جب پرنٹ ہوا اور جو میں بیان بدل کے بیان کر کے بتا رہا ہوں، آپ سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب مکان بدلتا ہے آیت کی جگہ سے آیت، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ نازل کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انسان کے ذہن میں کیسے وضاحت ہوگی، کون سی آیت آنی چاہیے، پھر اس کے بعد پھر کون سی آیت آنی چاہیے، پھر کون سی آیت آنی چاہیے، پھر کون سی آیت آنی چاہیے. تو وہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کرتا ہے. قالوا انما انت مفتر، لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. یہ بلیم یہ مجھ پہ یا اس آدمی پر ہمیشہ لگتا رہے گا جو ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہوگا. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں اسے خود گھڑ لیا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آیات کے مکان کی جگہ بدل کر آیات سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. قرآن نازل کرتا ہے وہی ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس، وہ تو ویسے ہی رہے گا، وہ ویسی کا. لیکن جب موضوع پہ کوئی بات ہوگی تو آیات اللہ تعالیٰ بدل کر اس آدمی کے ذہن میں لائے گا اور اس لوگوں تک پہنچائے گا جہاں تک اس کو اپنی بات کو پہنچانا ہے. اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، اس طرح بدل کے جو کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا کہ سورہ نحل، اسی کے آگے آئے تھے سورہ نحل 16 کی 102 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین.
کہہ دے کہ روح القدس مقدس روح نے اس کو تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ثابت قدم کر دے، اور وہ سر تسلیم خم کرنے والوں مسلمانوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کو جگہ آیت بدل کر آیت لایا تو اللہ کہہ رہا ہے روح القدس کیا ہوتی ہے؟ اس آیت کی روح سمجھتے ہیں آپ؟ ہر بات کی ایک روح ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کوئی ایک بات کوئی بھی بات آپ بولیں گے تو آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک روح ہے، اس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے میں آپ سمجھ جاتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی روح ہے، آپ نے جو بیان کیا۔ اسی طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یا ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو روح ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہنے کا، یہ ایک نارمل طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الفاظ کے ذریعے آیات کی جگہ آیات مکان بدل کے ایک موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے جب اسے بدلا مکان تو روح القدس آئی، اس کی روح آئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی آیت اس موضوع زبان ہے اور عربی زبان، اس کی روح قل نزل روح القدس، کہہ دو کہ روح القدس آئی تیرے رب کی طرف سے، یعنی اس کی روح آ گئی۔ آیت کے مطلب کلام کی ورڈز کی روح، ایسنس۔ جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں عربی، اس کے ترجمہ، اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سینس سمجھ رہے ہیں۔ روح میر ربی کا حق کے ساتھ آئی تھے، رب کی طرف سے حق کے ساتھ ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم کر دیں ایمان والوں کو، وہدی وبشری للمسلمین، اور وہ ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ یقین کریں، آپ جب جو بھی میں بول رہا ہوں اپنے الفاظ اور آیت کے عربی بول رہا ہوں، اس کے ساتھ ترجمہ بول رہا ہوں، الٹیمیٹلی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ روح، کیونکہ آپ الفاظ رٹ کے بول تھوڑی سکتے ہیں دوبارہ۔ اصل تو آپ بات کی روح سمجھ رہے ہیں کہ مقصد سینس کیا ہے اس کی۔ یہ جو ایسنس اور سینس سمجھ رہے ہیں آپ بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ رب کی طرف سے روح آ گئی، نزل روح القدس، کہہ دو روح القدس نے نازل کیا اس کو، میر ربی کا، رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ جو ثابت قدم کر دیں ایمان والوں کو اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ کب ہوگا؟ جب آیتیں بدل کر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ یہ ضروری ہے اس کے لیے، جب اللہ تعالیٰ بدلتے رہے جگہ پر آیت بدل دیتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، یہ آیتیں بدل کر اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے، تو وہ چیز اس کا پروف مل رہا ہے کہ روح آنی چاہیے، اس کی ایسنس آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، جیسے اس کے علاوہ سنیں جو آپ کے سنا ہوا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کرتا آ رہا ہے، خود اللہ نے بیان کر دی، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کرنے کا۔ اب سورہ شورى 26 صورت ہے اور اس کی 192 سے 195۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کے ساتھ روح الامین، امانت دار روح نازل ہوئی ہے تیرے دل کے اوپر، تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک، یعنی آپ جو سن رہے ہیں، جب ابھی تک آپ جتنی آیتیں سن رہے ہیں، آپ آیتیں عربی میں سن رہے ہیں نہیں سن رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بے شک ضرور نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نازل کیا ہے، یہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی ہے، روح القدس اور روح الامین، امانت دار روح جس پہ آپ توکل کر سکتے ہیں۔ امانت دار روح ہوتے ہیں جس پہ آپ توکل کر لیں، اللہ پہ توکل کریں، اس کی روح پہ توکل کریں، یعنی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بتایا کہ روح القدس نازل ہوئی، روح اس کو پاک روح کہا جاتا، مقدس روح کا، اب کہہ رہا ہے یہ امانت دار روح ہے، اعلیٰ قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے۔ یہ ہر زمانے کا پروسیس بتا رہا ہوں، رسول کے ساتھ تو وہی ہوا ہے، لیکن ہر زمانے میں یہ سلسلہ ایسے ایک ہی طریقے سے ہے، کوئی چینج نہیں کرتا اللہ اپنے کلمات کو۔ خبردار کرے تاکہ تو خبردار ہے، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ تو خبردار کر۔ تو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، کنٹینیوس میں اللہ کی آیتیں عربی میں پڑھ رہا ہوں، وہ عربی زبان کے ساتھ کرنا ہے،
لیکن آپ سمجھ کون سی زبان میں رہیں؟ اردو زبان میں. روح کون سی زبان میں آ رہی ہے آپ کی زبان میں؟ اردو زبان میں. بات جو آپ الٹیمیٹلی سمجھ رہے ہیں روح اردو زبان میں سمجھ رہے ہیں, عربی میں تھوڑی سمجھ رہے ہیں. عربی سے میں اس روح کو جو اللہ تعالیٰ نے واضح مجھ پہ کی ہے میں اس کو ٹرانسفرنس کر رہا ہوں اردو زبان میں, اور کتابچہ عربی کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں, عربی کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, کتابچے سے ویریفائی کروا رہا ہوں, آپ کو تصدیق بھی کر سکتے ہیں آپ. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بدلتے آیت کی جگہ آیت, اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ طریقہ کار پرانا ہے. سورہ ابراہیم 14 اس کی 4 آیت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور ہم نے رسولوں سے نہیں بھیجا سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کریں. پس اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے جتنے رسول آئے پہلے, یعنی اللہ جتنے بھی رسول آ رہے ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, اور ہم نے نہیں بھیجا رسول کے سے, إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ تھے, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ وضاحت کر دیں ان کے لیے. کون سی زبان میں کریں گے؟ زبان میں وہ وضاحت کریں گے قوم کی زبان میں. نازل کس پہ ہو رہا ہے اور زبان کون سی نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کی عربی. اور اس کو ٹرانسفرنس جب کیا جا رہا ہے قوم کی زبان کے اندر, ہمیشہ رسولوں نے قوم کی زبان میں کیا. آج بھی پوری دنیا میں جو اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے ہر زبان کے اندر, ہر زبان اللہ نے بنائی ہے, مختلف زبانیں اللہ نے بنائی نا ساری, کلر بھی اللہ نے بنائے. دنیا میں جو اسلام آج پھیلا وہ قوم کی زبان کے اندر کیسے پتہ چل گیا لوگوں کی کیا لکھا ہے قرآن میں؟ تو وہ قوم کی زبان میں لوگوں نے ٹرانسلیشن موجود ہے, اتنے سارے ٹرانسلیشن جو پڑھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں ان کو سمجھ کہاں سے آ رہی ہے؟ بدل کے اگر آ رہی ہے, یا میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں, یہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول سے, إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, سوائے اس قوم کی زبان کے ساتھ. وہ قوم کی زبان کے ساتھ آیا تاکہ کیا کرے؟ تاکہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے لیے قوم کی زبان کے اندر, یعنی اردو لینگویج میں. اس وقت اردو زبان میں آپ سن رہے ہیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, پس وہ گمراہ کرتا, اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور یہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے. تو ہر زمانے کے رسول نے آن کے قوم کی زبان کے اندر وضاحت کی ہے. بھئی یہ مشکل آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. کون سی زبان میں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ الفاظ سمجھ رہے ہیں, اس کی روح سمجھ رہے ہیں, روح سمجھ رہے ہیں نا. یہ ایسی کوئی وہ تھوڑی کہ سمجھ نہیں سکتا آدمی کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس جو بنایا ہوا ہے وہ دیکھیے یہاں آگے سورہ مریم 19 اس کی 97 آیت. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, پس بے شک ہم نے اس کو یعنی روح کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ تو حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کو اس کے ساتھ خبردار کر. اب یہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ عربی سے آپ کے اندر روح ٹرانسفر نہیں ہوگی تو آپ دوسرے کی زبان میں کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہاں لگا رہا ہم نے اس کو تیری زبان کے اندر آسان کر دیا. بے شک ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ, یعنی تو کون ہے؟ ہسٹری میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آ رہے ہیں, لیکن ہر زمانے میں یہ سلسلہ ہے جب تک کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں آسان نہیں کرے گا وہ اس کی وضاحت دوسری زبان میں کر نہیں سکتا. تو قوم کے لیے کیسے کرے گا؟ قوم کی زبان میں اس کو جا کے وضاحت کرنی ہے, اور جب تک اس کی زبان بھی ہے اور قوم کی زبان ایک ہے, سب میں اور آپ اردو بولتے ہیں. اب اگر مجھے اردو میں وضاحت نہیں ہوگی تو میں اردو میں وضاحت کیسے کروں گا جب تک مجھ پہ اردو میں وضاحت نہ ہو؟ اگر مجھ پہ وضاحت ہوگی تو میں وضاحت کر سکتا ہوں. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے اس کو یعنی روح کو تیری زبان میں آسان کر دیا. یعنی قرآن عربی زبان کی روح کا ترجمہ یا اس کی وضاحت, اس کا ترجمہ میں نے کیا ہوا, یہ ترجمہ ہے اس میں کتابچے میں میرا ترجمہ ہے, اور اس کی وضاحت جو میں کر رہا ہوں وہ بھی میں وضاحت میں ہی کر رہا ہوں تاکہ تو حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کے ساتھ تو ان کو خبردار کر.
جو جھگڑالو ہیں. جھگڑا کون کر رہے ہیں؟ کون کریں گے جھگڑا مجھ سے؟ جو اس کا جو ترجمے کے اندر تان کر رہے ہیں، گھسا رہے ہیں، ڈسٹارٹ کر رہے ہیں یا تحریف کر رہے ہیں عربی زبان کی، قرآن کی عربی، وہ جھگڑالو قوم ہو جائے گی. ان کو تو خبردار کر دے. اور دوسرے جو تقوی والے ہیں ان کو تو خوشخبری دے، یعنی سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس صحیح پیغام آ رہا ہے. ہر قسم کو دونوں لوگ ہیں. یہ پرنسپل ہے. تو جب بھی ایسا ہوگا، اب آپ دیکھیں سورہ 16 اس کی 103 آیت، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجْمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک ایک بشر اس روح کو یعنی روح کی تعلیم دیتا ہے، اس کی طرف یہ کہہ کر وہ عجمی غیر عربی زبان کی بے حرمتی کرتے ہیں. یعنی قرآن عربی روح کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اور یہ واضح عربی زبان ہے. اچھا، اب یہ بات کیا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ بات سمجھنا ہے آپ نے. جب بھی دوبارہ سنیں، جب بھی عربی زبان کسی بھی شخص، یعنی میں فرض کی میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ عربی زبان کی وضاحت میری زبان میں اللہ نے کری مجھے، اور میں نے آپ لوگوں کو بلا کے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. تو جب روح اللہ تعالیٰ بدل کے اللہ تعالیٰ کا لاتا آیا تو روح القدس آتی ہے اور روح الامین، امانت دار روح، یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو جب بھی روح ٹرانسفر ہوتی ہے اس طریقے سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کہہ رہا ہم خوب جانتے ہیں، بے شک وہ لوگ یہ کہتے ہیں. یہ تو یہ جو بشر ہے، یہ سامنے جو بشر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے، یہ اس کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کا آئیڈیالوجی، یہ اس کا فلسفہ ہے. صحیح ہے، یہ اس کا ہے. تو اللہ کا لسان الذی یلحدون الیہ عجم، یہ کہہ کر اس کی طرف وہ غیر عربی یعنی عجمی زبان کی بے حرمتی کر دیتے ہیں. یعنی کون سی زبان میں آپ سن رہے ہیں اس کی بے حرمتی کر دی. یہ اللہ کی بات تھوڑی ہے، یہ تو اردو میں بتا رہے ہیں آپ. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ٹرانسفرنس ہوا غیر عربی زبان میں، یہی ھذا لسان عربی مبین ہے. کیونکہ عربی مبین کس طرح ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. جب بھی کوئی پرنسپل آپ سمجھ جائیں، اس کی روح سمجھ جائیں، آپ وہ انگریزی، اردو، سب لینگویج میں ایک ہوگا. وہ پرنسپلز جب بھی کبھی بھی دریافت ہوتا ہے جو فیکٹ بن جاتا ہے اور اس کو آپ سمجھنا چاہیں کون سی زبان میں بھی، وہ چینج نہیں ہوتا. اور یہ کہہ کر اس کی طرف عجمی غیر زبان کی وہ یعنی جو ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی جو روح ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اس کی وہ بے حرمتی کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہی عربی مبین ہے، یہی اللہ کہہ رہا ہے واضح عربی ہے. جو آپ نے روح ترجمہ ٹرانسفرنس میں جو اسپرٹ آپ نے سمجھ لی، وہی عربی مبین ہے. جو ایسنس آپ پہ اگر ٹرانسفر ہو جائے اللہ کی آیت کی روح کا، تو وہ عربی مبین بن جاتی ہے آپ کی زبان میں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہوا ہے. اس سے قوم کی زبان میں ہو جاتی ہے آسان. وہ تو قوم کی زبان میں ہر زبان میں رسول آن کے اس کی قوم کی زبان میں وضاحت کی. جب وہ قوم کی زبان میں وضاحت ہوگی تو اس کی اپنی زبان میں وضاحت ہوگی. ہر زمانے میں ایسی ہو رہا ہے. اور آگے فصلت 41 اس کی 44 آیت، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو عجمی غیر عربی میں بناتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیت کی تفصیل کیوں نہیں ہے. کیا عجمی اور کیا عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ یعنی روح کو ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم عجمی میں اگر بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیت کی تفصیل کہاں ہے، مفصل نہیں ہیں آیتیں. لوگوں کا یہ کلیم ہوتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے
عجمی و عربی. کیا عجمی اور عربی؟ یعنی عجمی عربی سیم کب ہوگی بتائیں آپ؟ جب اس کی روح آ جائے گی تب عجمی عربی کا پھر فرق ختم ہو گیا. تو وہی کہہ رہے ہیں عجمی و عربی. کہہ دو کیا عجمی اور کیا عربی. قل هو للذین آمنوا، کہہ دو وہ لوگ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ہدی و شفا، ان کے لیے ہدایت ہے. آپ پڑھ رہے ہیں عجمی میں، ٹرانسفر رول اگر ہو گئی وہ عجمی میں، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہدایت و شفا بن جائے گی آپ کے لیے. کیا عجمی اور عربی؟ عجمی و عربی. کیا عجمی اور کیا عربی. قل هو للذین آمنوا هدی و شفا. کیا عجمی اور کیا عربی. کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کی آنکھوں پہ اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، اور ایسا لگ رہا ہے ان کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے. میں بول رہا ہوں تو آواز زور سے آ رہی ہے آپ کی طرف؟ اگر بہت ہلکی آواز آ رہی ہے دور سے تو سمجھ لیں آپ کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے. تو اندھا پن بھی ہے، نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو سنایا جا رہا ہے، جو سنتے آ رہے ہیں، وہ جو ہے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو بتایا جا رہا ہے اس کو ڈینائل ہے. یہ سلسلہ ہے. تو اللہ نے جب یہ کہا کہ جب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگر عجمی بنا دیتا قرآن تو اس کہتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. تو اللہ کا کیا عجمی اور کیا عربی، جب آپ پہ واضح ہو گئی اس کی روح تو عجمی عربی کا جو مقابلہ ہے وہ ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. اچھا آگے سورہ الاعقاف 46 کی 12 آیت. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت خوشخبری ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے لکھا ہے نا، اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام و رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. یہ آپ کو دو کتابیں نظر آ رہی ہیں؟ بتائیں. موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام و رحمت ہے، تو ایک کتاب ہو گئی موسیٰ کی کتاب. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، فرض کے میں ہاتھ میں آپ کتاب دکھا رہا یہ موسیٰ کی کتاب ہوگی. امام کہتے ہیں سامنے، یہ سامنے آپ کے سامنے موسیٰ کی کتاب ہے. امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، موسیٰ کی کتاب. اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تو ہو گئی موسیٰ کی کتاب. اور یہ کتاب کون سی جو عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے؟ جی ہے نہیں یہ تو پہلے سے ہے نا، لیکن پڑھ میں رہا ہوں نا اسے. تو یہ بھی تو کتاب آ رہی ہے آپ کے سامنے. یہ کون سی زبان ہے؟ عربی میں تصدیق کر رہی ہے نا اس کو. یہ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے ہاتھ میں ایک کتابچہ دے رکھا ہے، یہ پہلے دیا آپ کو، شروع کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. اب جب میں نے پڑھنا شروع کیا یہ بن گئی موسیٰ کی کتاب جو پہلے سے امام ہے سامنے آپ کے. اور جو میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کی اب تصدیق کر رہے ہیں اس سے. وہ کون سی زبان؟ عربی زبان میں تصدیق کر رہے ہیں کہ عربی میں لکھا نہیں لکھا. یہ ہر زمانے میں ایک نازل کردہ ہے کتاب، اور ایک کتاب پہلے سے. یہ کتاب پہلے سے جو امام اور رحمت ہے، یہ موسیٰ کی کتاب ہے. اور جو آدمی جب اس پہ تلاوت کر کے اس کی اگر سیم وضاحت ہوگی تو وہ ہو جائے گی، وہ عربی زبان کی تصدیق کرے گا. یعنی اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. ہمارے معاشرے میں بتایا گیا موسیٰ کی کتاب کون سی تھی؟ تورات. اور وہ کون سی زبان میں تھی؟ میں نے پڑھا تھا بائبل میں عبرانی، ہیبرو، ارمیک، جو ڈیڈ ہو گئی، ڈیڈ لینگویج ہے. تو اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی وہ. اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام و رحمت ہے. میں نے بتا دیا کیسے امام و رحمت ہے. اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے تاکہ تو خبردار کرے اور ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے. یہ ہو گئی بات.